الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. قد نرى تقلب وجهك في السماء، تحقیق ہم دیکھ رہے ہیں تیرے چہرے کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، یقیناً ہم پھیر دیں گے آپ کو اس قبلے کی طرف جس سے تو راضی ہے. فَوَلِّ وَجْهَكَ، پس پھیر لے اپنے چہرے کو شطر المسجد الحرام، مسجد حرام کی طرف. وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وَجُوهَكُمْ، تم جہاں کہیں بھی ہو اور جس حالت میں بھی ہو، فَوَلُّوا وَجُوهَكُمْ، پس اپنے چہروں کو پھیر لو اس کی طرف. وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور بے شک وہ لوگ جن کو کتاب دی گئی، یعنی اہل کتاب عیسائی اور یہودی، لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، وہ جانتے ہیں کہ یہ ان کی طرف سے، ان کے رب کی طرف سے حق ہے. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ ان کے ان کاموں سے غافل نہیں ہے. صدق اللہ العظیم. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے، جس نے سارا جہان بنایا، زمین و زمان بنائے، جن و انسان بنائے، اور ان کی روزی کا انتظام اپنے ہاتھ میں لیا، اور اسی طرح بے شمار لاتعداد درود و سلام آقا نامدار پیغمبر اسلام امام الحرمین خواجہ بدر حنین امام القبلتین جد الحسن والحسین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر، جو تمام نبیوں کے امام اور سردار ہیں اور ہمارے پیر و مرشد آقا و مقتدا ہیں. ان کی وجہ سے ہمیں ہدایت کا راستہ نصیب ہوا. اللہ تعالیٰ ان پر اپنی لاکھوں کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے. آمین ثم آمین. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے تحویل کعبہ کے بارے میں حکم دیا ہے. قد نرى تقلب وجهك في السماء، تحقیق قد نرى، تحقیق ہم دیکھ رہے ہیں، تقلب بار بار اٹھنا، وجهك في السماء، تیرے چہرے کو آسمان کی طرف. یعنی کہ بڑے پیار سے، بڑی محبت سے، بڑی چاہت سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے میرے محبوب، ہم تیرے چہرے کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا
بڑی محبت سے دیکھ رہے ہیں، بڑے پیار سے دیکھ رہے ہیں، اور ہمیں تیری چاہت کا، تیری خواہش کا اندازہ ہے کہ تو کیا چاہتا ہے۔ فلاں نولینہ کا قبلۃً ترضیٰ ہے، بس تو جو چاہتا ہے نا، فلاں نولینہ کا قبلۃً ترضیٰ، ہم عنقریب تیرا رخ اس قبلے کی طرف پھیر دیں گے جو تجھے بہت محبوب ہے، جس سے تو راضی ہے، جسے تو بہت چاہتا ہے، ہم تیرا رخ اس قبلے کی طرف پھیر دیں گے۔ شطر فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام، اور اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف پھیر لیجئے۔ وحیث ما کنتم، تم جہاں کہیں بھی ہو، فولوا وجوہکم شطرہ، پس پھیر لو اپنے چہروں کو اس کی طرف۔ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور بے شک وہ لوگ جو اہل کتاب ہیں، یعنی عیسائی اور یہودی ہیں، لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، وہ جانتے ہیں کہ یہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے، اور بے شک حق ہے، یعنی کہ قبلہ کی تبدیلی جو ہے اس کو وہ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حق ہے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ ان کے ان کاموں سے غافل نہیں ہے۔ یہ قبلہ کی تبدیلی اور تحویل کعبہ کے معاملے میں اصل حکم ہے اس آیت میں۔ ابن سعد کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ایک صحابی برا بن معرور کے ہاں دعوت کے لیے تشریف لے گئے، تو وہاں نماز ظہر کا ٹائم ہو گیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظہر کی نماز پڑھا رہے تھے صحابہ کو۔ ابھی 2 رکعتیں ہی ادا ہوئی تھیں کہ اچانک وحی کا نزول کا سلسلہ شروع ہوا، تو اس وحی میں تحویل کعبہ کا معاملہ آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ کر دیا گیا کہ اب آپ کا جو قبلہ ہے وہ بیت المقدس سے خانہ کعبہ کی طرف تبدیل کر دیا گیا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی حالت میں اپنا رخ خانہ کعبہ کی طرف پھیر لیا، اور آپ کے تمام صحابہ نے بھی اپنا رخ خانہ کعبہ کی طرف پھیر لیا۔ اس کے بعد اس حکم کی عام منادی کرا دی گئی، عام اعلان کرا دیا گیا۔ برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک بستی میں اس کا حکم ایسی حالت میں پہنچا کہ انہوں نے ابھی آدھی نماز ہی ادا کی تھی، تو انہوں نے بھی نماز کی حالت میں ہی اپنے قبلے کا رخ جو ہے وہ قبلے کی سمت اپنا رخ تبدیل کر لیا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بنی سلمہ میں یہ اطلاع صبح کی نماز کے وقت پہنچی، تو انہوں نے ابھی 1 رکعت ہی نماز ادا کی تھی، تو ان کے کانوں میں یہ آواز پڑی کہ قبلہ کا رخ یا قبلہ کی سمت تبدیل کر دی گئی ہے، اب مسلمانوں کا قبلہ خانہ کعبہ ہوگا۔ تو تمام صحابہ اور مسلمانوں نے اپنا رخ بیت المقدس کی بجائے خانہ کعبہ کی طرف کر لیا، اور اس طرح نماز کی حالت میں ہی سب نے اپنے رخ تبدیل کر لیے۔ یہ تھا قبلہ کی تبدیلی کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کے احکامات جو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔